بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 20 فروری 1904 دربار شام۔ فرمایا، انسان اگر اپنے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کی فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ یہی نہیں کہ اس کو پاک کر دے گا، بلکہ وہ اس کا متکفل اور متولی بھی ہو جائے گا اور اسے خبیثات سے بچائے گا۔ الخبیثات للخبیثین کہ یہی معنی ہے۔ اندرونی معصیت، ریاکاری، عجب، تکبر، خوشامد، خود پسندی، بد ظنی اور بدکاری وغیرہ وغیرہ خباثتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر اپنے آپ کو ان خباثتوں سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک و مطہر کر دے گا، مگر ضروری امر یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور کیوں کر حاصل ہوتا ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ باریک در باریک پریدگی سے بچے، اور اس کے حصول کا یہ طریقہ ہے کہ انسان ایسی کامل تدبیر کرے کہ گناہ کے کنارے تک نہ پہنچے، اور پھر نری تدبیر ہی کو کافی نہ سمجھے، بلکہ ایسی دعا کرے جو اس کا حق ہے کہ گداز ہو جاوے، بیٹھ کر سجدہ میں، رکوع میں، قیام میں اور تہجد میں۔ غرض ہر حالت اور ہر وقت اسی فکر و دعا میں لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اور معصیت کی خباثت سے نجات بخشے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان گناہ اور معصیت سے محفوظ اور معصوم ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں راست باز اور صادق ٹھہر جاوے۔ لیکن یہ نعمت نہ تو نری تدبیر سے حاصل ہوتی ہے اور نہ نری دعا سے، بلکہ یہ دعا اور تدبیر دونوں کے کامل اتحاد سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص نری دعا ہی کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا، وہ شخص گناہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو آزماتا ہے۔ ایسا ہی جو نری تدبیر کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا، وہ بھی شوخی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے استغنا ظاہر کر کے اپنی تجویز اور تدبیر اور زور بازو سے نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مومن اور سچے مسلمان کا یہ شیوا نہیں، وہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے، پوری تدبیر کرتا ہے اور پھر معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے، اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی صورت میں دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے یہ معنی ہے کہ جو کچھ قوا خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں ان سے پورا کام لے کر پھر وہ انجام کو خدا کے سپرد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ جہاں تک تو نے مجھے توفیق عطا کی تھی اس حد تک تو میں نے اس سے کام لے لیا۔ یہ ایاک نعبد کے معنی ہیں، اور پھر ایاک نستعین کہہ کر خدا سے امداد چاہتا ہے کہ باقی مرحلوں کے لیے میں تجھ سے امداد طلب کرتا ہوں۔ فرمایا جو شخص اپنے قوا سے کام نہیں لیتا، وہ نہ صرف اپنے قوا کو ضائع کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے، بلکہ وہ گناہ کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جو کنجروں کے ہاں جاتا ہے اور اسی بد صحبت میں اپنا دن رات بسر کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے گناہ سے بچا۔ ایسا شوق انسان خدا تعالیٰ سے مسخری کرتا ہے اور اپنی جان پر ظلم، اس سے اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور آخر یہ خیال کر کے کہ میری دعا سنی نہیں گئی، وہ خدا سے بھی منکر ہو جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان بعض اوقات تدبیر سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن تدبیر پر کلی بھروسہ کرنا سخت نادانی اور جہالت ہے۔ جب تک تدبیر کے ساتھ دعا نہ ہو کچھ نہیں، اور دعا کے ساتھ تدبیر نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں۔ جس کھڑکی کی راہ سے معصیت آتی ہے، پہلے ضروری ہے کہ اس کھڑکی کو بند کیا جاوے، پھر نفس کی کشاکش کے لیے دعا کرتا رہے۔ اسی کے واسطے کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت آیت 70۔ اس میں کس قدر ہدایت تدابیر کو عمل میں لانے کے واسطے کی گئی ہے۔ تدابیر میں بھی خدا کو نہ چھوڑے۔ دوسری طرف فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، المومن آیت 61۔ پس اگر انسان پورے تقوی کا طالب ہے تو تدبیر کرے اور دعا کرے، دونوں کو جو بجا لانے کا حق ہے بجا لائے، تو ایسی حالت میں
خدا اس پر رحم کرے گا، لیکن اگر ایک کرے گا اور دوسرے کو چھوڑے گا تو محروم رہے گا۔ انسان ایسے طریق سے تقوی پر قائم ہوتا ہے، اور تقوی اللہ ہر ایک عمل کے جڑ ہے جو اس سے خالی ہے وہ فاسق ہے۔ تقوی سے زینت اعمال پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، سورہ انفال آیت 35۔ کامل طور پر جب تقوی کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہے تو پھر یہ اولیاء اللہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور تقوی حقیقت میں اپنے کامل درجہ پر ایک موت ہے، کیونکہ جب نفس کی سارے پہلوؤں سے مخالفت کرے گا تو نفس مر جاوے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو۔ نفس توسن گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اور جو لذت تبتل اور انقطاع میں ہوتی ہے اسے بالکل ناشرا ہوتا ہے۔ جب اس پر موت آ جاوے گی تو چونکہ خلا محال ہے، اس لیے دوسری لذات جو تبتل اور انقطاع میں ہوتی ہیں شروع ہو جائیں گی۔ یہی وہ بات ہے جس کی ہماری ساری جماعت کو ہر وقت مشق کرنی چاہیے۔ جیسے بچے جب تختیوں پر بار بار لکھتے ہیں تو آخر خوشنویس ہو جاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، میں مجاہدہ سے مراد یہی مشق ہے کہ ایک طرف دعا کرتا رہے، دوسری طرف کامل تدبیر کرے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا فضل آ جاتا ہے، اور نفس کا جوش و خروش دب جاتا اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا جاوے۔ بہت سے انسان ہیں جو نفس امارہ ہی میں مبتلا ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں باہم نزاعیں بھی ہو جاتی ہیں، اور معمولی نزاع سے پھر ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے۔ یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے۔ بعض آدمی ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ابھی تک بہت سے آدمی جماعت میں ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بات بھی خلاف نفس سن لیتے ہیں تو ان کو جوش آ جاتا ہے۔ حالانکہ ایسے تمام جوشوں کو فروغ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ علم اور بردباری طبیعت میں پیدا ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک ادنا سی بات پر بحث شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کے فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح میں فاتح ہو جاؤں۔ ایسے موقع پر جوش نفس سے بچنا چاہیے اور رفع فساد کریے۔ ادنا باتوں میں دیدہ دانستہ خود ذلت اختیار کر لینی چاہیے۔ اس امر کی کوشش ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ مقابلہ میں اپنے دوسرے بھائی کو ذلیل کیا جاوے۔ ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے، پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور عفو اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا؟ چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے۔ ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بادشاہ قرآن لکھا کرتا تھا۔ ایک ملا نے کہا کہ یہ آیت غلط لکھی ہے۔ بادشاہ نے اس وقت اس آیت پر دائرہ کھینچ دیا کہ اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ جب وہ چلا گیا تو اس دائرے کو کاٹ دیا۔ جب بادشاہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ دراصل وہ غلطی پر تھا، مگر میں نے اس وقت دائرہ کھینچ دیا کہ اس کی دلجوئی ہو جاوے۔ یہ بڑی رعونت کی جڑ اور بیماری ہے کہ دوسرے کے خطاب پکڑ کر اشتہار دے دیا جاوے۔ ایسے امور سے نفس خراب ہو جاتا ہے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ غرض یہ سب امور تقوی میں داخل ہیں، اور اندرونی بیرونی امور میں تقوی سے کام لینے والا فرشتوں میں داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی سرکشی باقی نہیں رہ جاتی۔ تقوی حاصل کرو، کیونکہ تقوی کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں۔ متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے، خدا ان کا پردہ پوش ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ طریق اختیار نہ کیا جاوے کچھ فائدہ نہیں۔ ایسے لوگ میری بیعت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فائدہ ہو بھی تو کس طرح، جبکہ ایک ظلم تو اندر ہی رہا۔ اگر وہی جوش، رعونت، تکبر، عجب، ریاکاری، سری الغضب ہونا باقی ہے جو دوسروں میں بھی ہے تو پھر فرق ہی کیا ہے؟ سعید اگر ایک ہی ہو اور وہ سارے گاؤں میں ایک ہی ہو تو لوگ کرامت کی طرح اس سے متاثر ہوں گے۔ نیک انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نیکی اختیار کرتا ہے اس میں ایک ربانی روب ہوتا ہے اور دلوں میں پڑ جاتا ہے کہ یہ با خدا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے خدا تعالیٰ اپنی عظمت سے اس کو حصہ دیتا ہے، اور یہی طریق نیک بختی کا ہے۔ بس یاد رکھو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھائیوں کو دکھ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے متمم ہیں، اور اس وقت خدا تعالیٰ نے آخری نمونہ آپ کے اخلاق کا قائم کیا ہے۔ اس وقت بھی اگر وہی درندگی رہی تو پھر سخت افسوس اور کم نصیبی ہے۔ بس دوسروں پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسرے پر عیب لگا کر خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔
اگر وہ عیب اس میں نہیں، لیکن اگر وہ عیب سچ مچ اس میں ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ سے ہے۔ بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر ناپاک الزام لگا دیتے ہیں۔ ان باتوں سے پرہیز کرو، بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی، ہمسایوں سے نیک سلوک کرو اور اپنے بھائیوں سے نیک معاشرت کرو، اور سب سے پہلے شرک سے بچو کہ یہ تقوی کی ابتدائی اینٹ ہے۔